الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین خواجہ بدر خنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنایا۔ تو حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء کا ذکر ایک ساتھ کر دیا ہے۔ تو مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، اور یہ لوگ، یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے حکموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین من ذریۃ آدم، اور یہ سب نبی تھے اور آدم کی اولاد میں سے تھے۔ آدم کی اولاد سے ویسے تو سب لوگ، سب انبیاء آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن یہاں نسب کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کا اپنا اپنا زمانہ تھا، اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام کو اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ من ذریۃ آدم، اس سے مراد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے، بتایا جاتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 30 صحائف نازل فرمائے تھے، اور وہ رشتہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کرایا۔
اور ان سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے متعلق حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ و اسرائیل، اور اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور آگے ان کی جو اولاد ہے یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے پیغمبر، جن میں حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ایوب، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سے پیغمبر ہیں جو اس وقفے میں یعنی 3000 سال کے وقفے میں آئے، اور ان کی تعداد بھی تقریباً 3 سے 4 ہزار انبیاء پر مشتمل ہے۔ یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور اس طرح ہمارے پیارے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل سے ہیں، ان کے نسب سے ہیں۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ فلسطین میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث فرمایا، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کی، ان کو ہدایت کے راستے پر چلایا، وَاجْتَبَيْنَا، اور ان کو ہم نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے چن لیا۔ یہ سب میرے چنے ہوئے لوگ تھے، اور انہی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان سب لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی، اللہ کی شریعت لوگوں تک پہنچائی، اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف اور ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اذا تتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیات الرحمن، رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، تو وہ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ان کے خشوع و خضوع، ان کی عاجزی، ان کی خدا پسندی ہے۔ یہ انبیاء کی خاص نشانی ہے۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک قول آتا ہے، ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت کی تو وہ سجدے میں گر پڑے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سجدہ تو کر لیا، اب ہم رونا کہاں سے لائیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چونکہ نبیوں کی نشانی ہے، نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا فعل ہے، تو اب نبیوں کا آنا تو بند ہو چکا ہے، اب یہ کام امتوں کو ہی کرنا ہے، اب یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، یعنی کہ جو انبیاء والے کام ہے، ان کی تبلیغ والا کام، ان کی خشوع و خضوع والا کام، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا کام، اب یہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کے معاملات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی امت کا ذکر کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔